جب گھر میں جنازہ پڑا ہو تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جب حویلی میں میت پڑی ہو تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہوش جاتی رہتی ہے، نہیں رہتی ہوش، انسان اپنی ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ جب گھر میں جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو، جوان بیٹے کی میت پڑی ہو، جوان بیٹے کی جدائی کا صدمہ، جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے، ہر چیز پر بھاری ہو جاتا ہے۔ جوان بیٹے کی لاش کا صدمہ، جدائی کا صدمہ، موت کا صدمہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، وقت پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، ہر چیز پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ لیکن زمانہ دیکھتا ہے، کائنات دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے یہ منظر، یہ کیسا اتفاق ہے، یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسا نمازی ہے جس کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش اٹھائی ہوئی ہے، جا رہے ہیں، ایک دم سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف آئے۔ او جوانو، لوگ ڈھونڈتے رہے کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، چلے آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ او جوانو، تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن تو ابھی بھی آوازیں لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش اٹھائی ہوئی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک دم آذان کی آواز آتی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک لاش پڑی ہو، ہم اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں، نہیں ہوش بھی برقرار ہے۔ کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش اٹھا رکھی ہے، ہوش بھی برقرار ہے، وقت کا بھی پتہ ہے، نماز کا بھی پتہ ہے، ظہر عصر مغرب عشاء کا بھی پتہ ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے یہ نہیں کہتے کہ نوجوان علی اکبر کی لاش کی پہلے تدفین کر لوں، پہلے اس کا جنازہ پڑھ لوں، اسے مٹی کے سپرد کر کے پھر بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ نہیں، لاش ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، تتی ریت پہ مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد کہتے ہیں، او میرے کریم رب، او میرے کریم رب، تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، تیری طرف سے جو غم آئے میں نے قبول کیے، تیری طرف سے جو مصیبتیں آئیں میں نے قبول کی، تیری طرف سے جو پیاس آئی، جو بھوک آئی میں نے قبول کی۔ مالک، مسکرا کر کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے، اور پوچھنا یہ چاہتا ہے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، یہ بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہو۔ جوانوں، میں یہاں پہ ایک لفظ دینا چاہوں گا، سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دینا چاہوں گا، وہ جملہ یہ ہے جوانوں، علی اکبر بھی حسین کو پیارا ہے لیکن اللہ بہت پیارا ہے، علی اصغر بھی حسین کو پیارا ہے لیکن اللہ بہت پیارا ہے، قاسم بھی حسین کو پیارا ہے لیکن حسین کیا کرے، اللہ ان سب سے پیارا ہے۔ جوانوں، نماز کو مت کہو کہ میں نے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو بولو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اذان امتی کو ایسے بلاتی ہے جسے روتے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ اے بندے، آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں جوانوں، انہی لمحوں میں، انہی وقتوں میں کچھ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، نماز پڑھ لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحات ملیں نہ ملیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح، کون کرے گا ہماری شفاعت، کون بچائے گا ہمیں قیامت کے دن اللہ کے غصے سے، کون بچائے گا قیامت کے دن ہمیں جہنم سے۔
ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، ہاں امیدیں لگانی چاہیے، بچانے والا بچائے گا، لیکن ہمارے پلے ہی کیا ہے؟ ساری زندگی تو ہم نے غفلت میں گزار دی، نماز کے قریب نہیں گئے، مسجد کے نزدیک نہیں گئے، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کرتی رہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر رہے، ہمارے پلے ہی کیا ہے؟ آؤ ایک لمحے کے لیے ہم اپنی زندگی کے دنوں کا حساب لگاتے ہیں، چلیں 60 سال کی زندگی لگا لیتے ہیں، 60 سال میں سے 20 سال تو ویسے ہی سونے میں گزر جاتے ہیں، بندہ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے بھی سو لے تو 60 سال کی عمر میں سے 20 سال سونے کے نکال لو تو باقی 40 سال بچتے ہیں، 40 سال میں سے 15 سال تو ویسے ہی بالغ ہونے میں گزر جاتے ہیں، 15 سال وہ نکالو تو باقی کتنے رہتے ہیں؟ 25 سال باقی رہتے ہیں۔ اب 25 سال میں سے انسان جب بوڑھا ہوتا ہے، زندگی کے آخری ایام آتے ہیں، تو بندہ بوڑھا ہو کر چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے۔ میرے اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ وقت آنے والا ہے وہ وقت جب میں تیری کمر ٹیڑھی کر دوں گا، تیرے ہاتھ تو ہوں گے مگر چھونے کی طاقت نہیں ہوگی، تیرے بازو تو ہوں گے لیکن ان بازو میں طاقت قوت نہیں ہوگی، تیری زبان تو ہوگی لیکن بولنے کی صلاحیت چھین لوں گا، تیری آنکھیں تو ہوں گی لیکن دیکھنے کی صلاحیت چھین لوں گا، تیرے کان تو ہوں گے لیکن لوگ تو یہ ڈورا کہیں گے، ڈورا یہ تو کچھ سنتا ہی نہیں، اس لیے کہ میں سننے کی صلاحیت چھین لوں گا، وہ وقت آنے والا ہے۔ تو 10 سال تو بندہ ویسے ہی چار پہ بھی پڑا گزار دیتا ہے، آج موت آئی کل موت کا فرشتہ آیا، موت کے انتظار کرتے کرتے بوڑھا شخص چار پہ بھی بیٹھا گزار دیتا ہے، 10 سال ایسے گزر جاتے ہیں۔ 25 سال میں سے 10 سال نکالو باقی کتنے رہ گئے؟ 15 سال رہ گئے۔ 15 سال میں سے 60 سال کی عمر میں انسان کھاتا بھی ہے، انسان پیتا بھی ہے، 5 سال وہ بھی نکال لو، 10 سال رہ گئے۔ 60 سال کی عمر میں سے انسان واش روم بھی کرتا ہے، نہاتا بھی ہے، دھوتا بھی ہے، غسل کرتا ہے، 4 سال چلو وہ بھی نکال لیتے ہیں 60 سال کی عمر میں سے، باقی رہ گئے 6 سال۔ اب 6 سال کے اندر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان 6 سالوں میں تم نے اللہ کو کیا دیا اور اللہ نے تم پر کتنے احسان کیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، ان احسان کا شکریہ ادا کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ ایک لمحے کے لیے غور تو کریں، فکر تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیں، اتنی قیمتی آنکھیں، اگر ایک آنکھ تبدیل کرانے جائیں لاکھوں کروڑوں روپے مانگ لیتے ہیں۔ یہ آنکھیں، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ کان، یہ ناک، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، قبلہ، یہ وہ نعمتیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے میں بھی نہیں ملتی۔ کمال کی بات نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے یہ سب کچھ، اتنا قیمتی مٹیریل اللہ تعالیٰ نے مجھے مفت میں دے دیا، کبھی اس کا بل بھی نہیں مانگا، پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کریم رب کا شکر ادا کریں۔